ٹیکنالوجی کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سائبر کرائم۔ اس ٹاپک سے پاس پیپر میں سی ایس ایس میں 2 کوشچن آ چکے ہیں 2016 اور 2019 میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ نوٹ لکھنا ہے پراپر، اور دوسرا اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ اس تمام جو کانسیپٹس ہیں شارٹ فارم میں سارے دیکھیں گے۔ تو سائبر کرائم کیا، تو سمپل ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جرم ہے جو آن لائن کیا جائے جس میں آپ کے پاس موبائل استعمال ہو، لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کی ڈیوائس آپ استعمال کر کے کوئی بھی کرائم کمٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سائبر کرائم۔ مین انلیگل ایکٹیویٹی ان وچ اے کمپیوٹر ایکسیٹرا از یوز ٹو کمٹ فراڈ کرنے کے لیے، تھیفٹ، چوری یا ہراسمنٹ یا ڈیمیج کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دوسری ڈیفینیشن بریٹینیکا کی ہے جو کہ یہ گوگل سے اٹھائی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سائبر کرائم کے اٹ از دا یوز آف کمپیوٹر، جس میں کمپیوٹر یوز ہوتا ہے ٹو فردر انلیگل اینڈس، جس میں اپنے جو انلیگل پرپزز ہیں وہ اچیو کرنے ہوتے ہیں تھرو فراڈ، اسٹیلنگ آئیڈینٹیٹیز، کسی کی آپ نے آئیڈینٹی چرانی ہے، یا وائلیٹنگ پرائیویسی۔ اس کے علاوہ لیری سیگل کی اگر آپ بک پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جس میں آپ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپ یوز کر کے اپنے پروفٹ جو ہیں، جو انلیگل پروفٹ ہیں وہ کماتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے سائبر کرائم۔ اب سائبر کرائم کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس کی ہسٹری پہلے تو یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہوئے ود گلوبلائزیشن۔ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے تو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس میں ہسٹری میں جو ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ 1950-60s میں فون فریکس کے کچھ جو تھے یہ ہیکنگ گروپس تھے، یہ کیا کرتے تھے، جو ٹیلی فون کے جو سسٹمز تھے ان کو ہیک کر کے فری کالز کرتے تھے۔ یہ ایک اس کا پرانا ہے۔ اس کے علاوہ ہے تو اس کا اولڈ کنسیپٹ بھی یہ ہے کہ مورس ووم کا کنسیپٹ آتا ہے، یہ 80s میں یو ایس میں یہ اٹیکس ہوئے تھے، سائبر اٹیکس تھے۔ اس کے علاوہ 2009 میں فشنگ کے آپریشن یونائٹڈ اسٹیٹ میں لانچ ہوئے، وہ اس کی ہسٹری میں آتا ہے۔ پھر 1994 میں یہ ولیدمر لیون جو ہے، یہ ایک بندہ تھا جی، رشین پروگرامر تھا، اس نے سٹی بینک سے ڈالرز غائب کیے تھے اور یہ سسٹمز کو یوز کر کے۔ تو یہ سائبر کرائم کی تھوڑی سی ہسٹری آتی ہے۔ کازز کیا ہیں سائبر کرائم کے، کہ سائبر کرائم ہوتا کیوں ہے، تو پہلا تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ ری یوز پاسورڈ یا پور پاسورڈ۔ لوگوں کے پاسورڈ جو ہوتے ہیں وہ پور ہوتے ہیں، وہ ان کو یاد نہیں ہوتے۔ دوسرا لیک آف اویئرنیس، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوتی، مطلب کہ وہ بیچارے ایزیلی بیوقوف بنائے جاتے ہیں، ان کو لنک پہ کلک کرایا جا سکتا ہے ایزیلی، ان کے جو سیکیورٹی ہے وہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ تیسرا انٹرنیٹ جو ہے، انارمٹی آف دا انٹرنیٹ، مطلب اس انٹرنیٹ اس طرح کا وہ لگاتے ہیں ہیکرز کے اس کو ٹریس نہیں کر سکتے، وہ جو لیئرز لگاتے ہیں۔ فائنینشیل گریڈ ہے، پھر انسان ہے، ایٹ دی اینڈ ہیومن ہے، ہیومن میں لالچ ہوتی ہے تو وہ گریڈ کی وجہ سے اس طرح کے کرائمز کمٹ کرتے ہیں۔ اور اگلا ہے فاسٹ گروتھ آف انٹرنیٹ۔ وہی بات ہے کہ جو ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، اتنی یوز ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے۔ جیسے اب اے آئی آ گیا ہے، تو ابھی آپ نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا کس طرح اے آئی کے اینتھروپک کے ماڈلز آتے ہیں اور وہ سسٹم کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اور زیادہ یہ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ ایگزامپل میں یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے، اس کو ایک او ٹی پی آتا ہے اور وہ اس پہ کلک کرتا ہے، تو یہ فشنگ ٹرک ہے۔ جب وہ کلک کرے گا تو اس کا ڈیٹا، پاسورڈ، او ٹی پی سب کچھ آگے چلا جائے گا۔ اس کو فشنگ کہتے ہیں۔ اب اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ پہلی ہوتی ہے ہیکنگ۔ یہ نام سے یہ ہے کہ کسی کے سسٹم کو ہیک کیا جاتا ہے، خواہ اس کا کوئی بھی چیز ہو۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی آئی ڈی ہے، وہ جو پرانا دور ہوتا تھا، یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے۔ فشنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی، آپ کو فیک میسیج آتا ہے، آپ اس پہ کلک کرتے ہو اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے یہ جس میں کسی ایک بندے کا جو ڈیٹا وہ چرایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کاپی رائٹ، جو کہ کسی ایک کا کانٹینٹ دوسرا چراتا ہے، یا اس کے علاوہ آج کل جو نیوز آ رہی تھی الجزیرہ پہ کہ جی اینتھروپک جو ہے وہ بکس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹا کمپیوٹر ماڈلز کو ٹرین کر رہے ہیں، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ سائبر اسٹاکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ کی جاتی ہے لوگوں کی سوشل میڈیا پہ، ہم نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، فیک امیجنگ یا وہ جو ڈیپ فیکس آتے ہیں۔ میل ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ سسٹمز بنائے جاتے ہیں، وائرس ہوتا ہے، اور یہ وائرس جو ہے سسٹم کو بالکل ہیک کر دیتا ہے، جس سے یوزر کی ایکسیس جو ہے وہ لاک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی میں ٹرانسنیشنل کرائمز آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈرگ والے جو ڈرگ کے ڈیلرز ہوتے ہیں وہ آئی ٹی وغیرہ سسٹمز کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائبر وارفیئر آتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو کنٹریز جو ہے ایک دوسرے کے سسٹم پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ اس کے ٹائپس میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ پیٹ اسکینس پڑھیں گے جس میں ڈفرینٹ لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں، فیک ڈیلز اور یہ چیزیں۔ پریونشن اسٹریٹجی کیا ہے کہ کس طرح آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، تو پہلی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اسٹرانگ پاسورڈ رکھے جائیں موبائل کے، مطلب ویک پاسورڈز نہ، اور دوسرا 2 فیکٹر اتھینٹیسیشن آن کی جائے، جو کہ ہم واٹس ایپ پہ بھی لوگ لگاتے ہیں، جس میں کوئی لاگ ان کرتا ہے تو میسیج آ جاتا ہے۔ ان نون چیزوں پہ کلک نہ کیا جائے، موبائل ایپ یا جتنے سسٹمز ان کو اپڈیٹ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو پر انفارمیشن ہے، جو آپ کی
امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، ڈاٹا شیٹ ہے، اس کو شیئر نہ کیا جائے۔ چھٹا یہ ہے کہ وائی فائی نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کا پبلک نیٹ ورک کے تھرو ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہے آپ کی انفارمیشن، تو پبلک وائی فائی کو آپ یوز نہ کریں۔ اور کوئی بھی اگر اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے تو آپ کسی بھی اپنے ملک کی، فار ایگزامپل FIA کی ونگ NCCI اس کو رپورٹ کریں یا کسی بھی ونگ کو رپورٹ کریں۔ باقی یہ ہے کہ پالیسیز اچھی کی جائیں، PTA کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، AI کو اچھے پرپز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اویئر کریں، ڈیجیٹل لٹریسی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اوفینڈرز کو پنش کیا جائے، یہ تمام چیزیں۔ اب پاکستان کا کانٹیکس کیا، تو پہلا تو یہ ہے کہ 2024 میں یہ ہوا کہ نیشنل سائبر ونگ جو تھی نا وہ کریٹ ہوئی پیکا ایکٹ کے انڈر سیکشن 51 میں، اور یہ انڈر دا FIA ہی کام کر رہی ہوتی ہے ایک قسم کا، یا ایک الگ ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے جتنے سائبر کے جو offences ہیں ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے، کوئی رپورٹ آتی ہیں پھر اس کو ٹریس کرنا، انالائز کرنا، یہ کام ہے۔ دوسرا 2025 میں یہ ہوا کہ ڈان نے جس میں ڈان کے مطابق NCCI نے ڈفرینٹ FBI اور ڈچ جو ایجنٹس پولیس ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ہرٹ سینڈر گروپ تھا، یہ لوگوں کو ایک سائبر کرائم نیٹ ورک تھا لاہور میں، یہ لوگوں کو بیسیکلی ان کے ایسٹس وغیرہ اور ان کی منی شنی کے کیسز ان سے چراتا تھا، تو ان کو اس نے اریسٹ کیا، 21 سسپیکٹ جو ہیں یہ NCCI نے کیے ہیں۔ باقی ایک فیکٹ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر یہ ہے کہ NCCI نے رپورٹ کیا کہ تقریباً 1.5 لاکھ کیسز انہوں نے رجسٹر کیے تھے اس کے سائبر کرائم کے۔ تو یہ جو کرائم ہے یہ آئے دن جو ہے یہ ایک روز بروز پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ باقی لاسٹ کچھ منتھ پہلے یہ بھی تھا کہ اسمبلی کے جو ممبرس تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو فیک میسیجز اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں، تو یہ بھی شو کر رہا ہے کہ یہ کتنا سیریس کرائم ہے۔ پھر ایپری کی ایک نیوز تھی، ایک آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2023 میں یہ ہوا تھا کہ 2.7 ملین لوگوں کا جو نادرا سے ریکارڈ تھا وہ اس کو چرایا گیا تھا، تو یہ سارے سائبر کرائم کے کیسز میں آتا ہے، تو اس کے لیے گڈ پالیسنگ جو ہے وہ ضروری ہے۔